السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ میری دعا ہے آپ جہاں بھی ہیں اللہ کے حکم سے آپ لوگ خیریت سے رہیں۔ نہایت ہی مجرب عمل کے ساتھ میں آج آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئی ہوں۔ ہمارا کوئی ایسا کام جس میں رکاوٹ ہو اور ہم بہت سے وظائف پڑھ چکے ہوں اور وہ پورا نہ ہو رہا ہو، یا ہم نے بہت سے عمل بتاتے ہیں کہ یہ پڑھ لیں، یہ وظیفہ پڑھ لیں، وہ وظیفہ پڑھ لیں، ہم پڑھتے ہیں لیکن وہ ہماری حاجت پوری نہیں ہوتی یا ہمارا وہ کام نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہ وہ ہمارا منظور نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ وہ ہمارا اگر دنیا میں کام نہیں ہو رہا تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آخرت کے لیے جمع کر کے وہ رکھ رہے ہیں ہماری نیکیاں، وہ ہمیں وہاں اللہ اس کا اجر دیں گے۔ پھر بھی ظاہر ہے ہم انسان ہیں، دنیاوی بھی ہمارے بہت سے مسائل ہوتے ہیں اور کام ہوتے ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ حل ہوں، یا ہمارے کوئی ایسے کام وسیلے سے ہم کہتے ہیں کہ پورا ہو جائے، یا ہماری کچھ ایسی حاجت ہوتی ہیں جو ضروری ہوتی ہیں پوری ہو جائیں۔ جیسے بچوں کی شادیوں کا مسئلہ ہوتا ہے، نوکری کا مسئلہ ہوتا ہے۔ آج کل تو ہر مسائل ہی مسائل ہیں، کوئی پریشانیاں ہیں، کسی کے جاب نہیں ہے، کسی کا روزگار نہیں ہے، کہ باہر جا رہا ہے تو اس کے کاغذات نہیں بن رہے، کسی کا ویزا نہیں لگ رہا، 100 طرح کی ہماری حاجت ہیں۔ تو یہ بہت ہی نہایت ہی مجرب عمل ہے۔ اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لینی ہے، آپ نے رات کو عشاء کی نماز پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ جا نماز سے اٹھ جائیں اور ایک تسبیح استغفار کی چلتے پھرتے پڑھ لیں، یا اسی جگہ بیٹھ کے ہی پڑھ لیں۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل حاجت آپ نے پڑھنی ہے، جو آپ کی نیت ہے، جو کام ہے، ایک ہی حاجت کے لیے پڑھنی ہے۔ اگر آپ نے اپنی جاب کا مسئلہ ہے، باہر جانا ہے، یا بچیوں کی شادی کا مسئلہ ہے تو ایک ہی ذہن میں رکھنا ہے، یا آپ نے کہیں ایڈمیشن لینا ہے تو ایک ہی مقصد ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ 2-3 دعائیں ملا کر نہیں کرنی، ایک ہی دعا مانگنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ عمل 3 دن کا ہے انشاءاللہ۔ یہ نہایت ہی پاورفل عمل ہے۔ آپ نے اپنے عمل کی طرف آتی ہوں، آپ نے نماز عشاء ادا کر لینی ہے۔ اس کے بعد ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے، پھر ایک تسبیح درود پاک کی پڑھنی ہے، پھر آپ نے 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد 3 بار سورہ یاسین پڑھنی ہے، 3 بار سورہ یاسین پڑھنی ہے، اول آخر درود پاک کے ساتھ۔ اور ہر دفعہ سورہ یاسین جب آپ شروع کریں درود شریف پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنی ہے۔ پھر آپ سورہ یاسین ایک دفعہ مکمل کریں، پھر درود پاک پڑھیں، اور جو آپ کی حاجت ہے اس کے لیے دعا مانگیں۔ دعا 5 سے 7 منٹ مانگیں، پھر دوبارہ اول آخر درود پاک کے ساتھ اور بسم اللہ کے ساتھ سورہ یاسین دوسری بار پڑھیں، پھر اپنی جو آپ کی حاجت ہے اس کی دعا مانگیں۔ اس طرح آپ 2 دفعہ ہوگی، پھر تیسری بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور درود پاک پڑھ کے آپ نے سورہ یاسین مکمل پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں 5 سے 7 منٹ اپنی دعا مانگتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی جو بھی آپ کی حاجت ہوگی وہ انشاءاللہ ایک دن میں ہی پوری ہو جائے گی، لیکن آپ اس عمل کو 3 دن کر لیں، تاکہ اگر ہماری دعا میں یا کسی ہمارے عمل میں کوئی کمی پیشی رہ گئی ہے تو وہ ہماری مکمل ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ یہ 3 دن کا عمل ہے، آپ کریں، پھر آپ کو کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑیں گی۔ پھر آپ کو جب بھی کوئی کام ہوگا، کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی شادی کا، کوئی جاب کا، کوئی باہر جانے کا، یا اور بھی کوئی کام اپنے کاروبار سیٹ کرنے کا، یا اپنا ذاتی مکان نہیں ہے، یا کوئی بھی پریشانی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس عمل کو کیا کریں گے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ہر دعا بارگاہ الہی میں کیسے قبولیت کا درجہ لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام جائز حاجات آپ کی پوری ہوں۔ میں ایک دفعہ دوبارہ عمل دہرا دیتی ہوں۔ آپ نے نماز عشاء ادا کر لینی ہے، اس کے بعد ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے، ایک تسبیح درود پاک کی پڑھنی ہے،
پھر 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 3 بار سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ ہر بار درود پاک پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنی ہے، پھر آپ سورہ یاسین شروع کریں۔ جب ختم ہو جائے تو پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے اور اپنی حاجت کی دعا مانگنی ہے۔ اسی طرح پھر دوسری بار آپ نے سورہ یاسین شروع کرنی ہے، درود پاک پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ یاسین آپ نے مکمل کرنی ہے، اور آخر میں درود پاک پڑھ کے دعا مانگنی ہے۔ پھر تیسری بار درود پاک پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد سورہ یاسین مکمل کریں اور درود پاک پڑھ کے اپنی دعا مانگیں۔ اس عمل کو آپ نے 3 دن تک کرنا ہے۔ ویسے یہ 1 دن کا ہی عمل ہے، اس سے انشاءاللہ ہر کام ہو جاتا ہے، لیکن آپ اس عمل کو 3 دن تک کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ہر دعا بارگاہ الہی میں قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب کے جائز مرادیں پوری کرے۔ اور جانے سے پہلے میرا وہی عمل، استغفر اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسے کھلا ورد کیا کریں، ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھا کریں۔ یہ اسم اعظم ہے، جب آپ ایسے کچھ عرصے تک پڑھیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ جو آپ کے ذہن میں بات ہوتی ہے، سوچ رہے ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پوری ہو جاتی ہے، یا کوئی وسیلہ بن جاتا ہے۔ اگر آپ کو کسی چیز کی کھانے کی طلب ہوتی ہے تو اللہ پاک آپ کو وہ بھیج دیتے ہیں۔ آپ کو کسی بھی کوئی بھی غرض آپ کی حاجت ہے، وہ اللہ کی طرف سے غائبانہ طور پہ مدد شروع ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی آپ پہ، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ پھر ملتے ہیں۔ اپنے آپ کو بہت سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔